لیکن یاد رکھیو رول نہ جائیو. اب یہ ایک بڑا ہی عجیب سا خواجہ آصف صاحب کا ٹپیکل سٹائل ہے. فیصل چوہدری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب ان کی گھبراہٹ ہے یا آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی خیال رکھیو رول نہ جائیو، کیونکہ آپ لوگ تو پہلے صرف کہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے تھے نا؟ فیصل چوہدری صاحب نہیں، یہ مذاکرات بھی کن مذاکرات کے نتیجے میں ہی ہے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی گھبراہٹ آپ کو نہیں پتہ چل رہی، جو وہ آج انہوں نے بات کی ہے، ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں بھی ایک یک زبانی تو نہیں ہے. یہ جو فارم 47 کے ممبران ہیں، یہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، کہ یہ تو گریسفلی انہوں نے ایک کام تو کیا ہے نا کہ اپنی جو ہار ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو یہ تو 2018 میں بھی جنرل باجوہ نے ان کو جتایا تھا، 2024 میں تو خیر ان کے لیڈر سمیت پوری نون جو ہے وہ 47 پہ ہے. فارم 47 کی دوبارے پنڈی ڈویژن کی کوئی سیٹ یہ نہیں جیت سکے. لاہور میں یہ پوری سیٹیں ہار گئے، فیصل آباد میں ہار گئے ہیں، ٹوٹل 17 سیٹیں جیتے ہیں. تو باقی تو کی جو فرسٹریشن ہے، یہ جو مذاکرات میں پرابلم ہے اس گروپ کو، خواجہ آصف اور مریم نواز گروپ کو، وہ یہ ہے ضمیر کے یہ ایک عدم استحکام جس کے اوپر یہ بیس کرتے ہیں، اور ٹمپریچر فیئر فیکٹر جو کریٹ کیا گیا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے تو ان کا زبردست ہو جائے گا اور یہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے لڑکھڑا جائے گا. لہٰذا یہ سیبوٹاج کرنے کے لیے اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے ایکشن کیے جاتے ہیں، اور یہ ہوں گے. لیکن ہمیں بلیو ہے اور ہم جو ہے فرملی یہ ٹاکس کریں گے، اور ہم ٹاکس کر کے جو ہے اپنا ہم نے نیک نیتی کی ہے. تو وہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں فیصل چوہدری کے بھی 15 روز میں ایسا کیا ہوا کہ آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے؟ کون سا وہ تعویز بھی کہہ رہے تھے کہ کیڑا تعویز ہے جس نال تسی مذاکرات تے بیٹھے؟ خواجہ آصف صاحب منسٹر نہیں ہے، تسی یہ میں ہوں. سر میں تو تانوں پوچھ رہے ہیں نا، میں تسی مینوں دسو کہ وہ کہندے نے کہ کیڑا تعویز، وہ بھی پوچھ رہے نے نا، تو میں اس لیے پوچھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو کہ تعویذ نہیں ہے، کچھ سینس پرویل کرتی ہے، لوگ جاتے ہیں، وہ سیانے لوگ ان کو بھی ٹکرے ہیں جنہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے یہ سیاسی راستہ اختیار کیا ہے، اور پہلے بھی مذاکرات کا عمل ہوتا رہا. آپ نے پنجاب کے پی اسمبلی کے الیکشنوں سے لے کے آئین توڑنے سے لے کے لوگوں کو گولیاں تک تو مار دی ہیں، لیکن آپ نہیں پارٹی کرش کر سکے، آپ نہیں پارٹی توڑ کر سکے. پارٹی کو کرش کرتے کرتے آپ نے ملک میں جمہوریت کا، آئین کا، آزاد عدلیہ کا، میڈیا کا جنازہ نکال دیا آپ نے، لیکن پھر بھی آپ پارٹی نہیں توڑ سکے. وہ جیل میں بیٹھا الیکشن جیت جاتا ہے، جیل میں بیٹھا ملک بند کر دیتا ہے، اس کی کال پہ ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، اس کی کال پہ لوگوں نے جانے دی ہیں. تو خواجہ آصف جو ہیں وہ جن قوتوں کی ترجمانی کرتے ہیں حکومت میں، وہ ایک خاص طبقہ ہے، وہ بھی سوچیں ہوتی ہیں، وہ جو سوچ کے بالکل ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور بڑی اچھی، بالکل صحیح بالکل. فیصل چوہدری صاحب، اب آپ پہ کے لوگوں کے اوپر بھی اگر آپ لوگ بھی اسی قسم کی ٹون رکھیں گے، جس طرح کی مطلب کہ جی وہ فارم 47 تو یہ تو وہ تو، لیکن اب الٹیمیٹلی آپ لوگ بیٹھ گئے ہیں مذاکرات کی میز پر، اور آپ نے یقیناً ٹھیک ہے آپ جو بھی کہتے ہیں، لیکن اب وہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ وہ حکومتی ہیں، حکومت میں ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی ٹون ٹینر شاید آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ بیٹھیں تو صحیح، معاملات آگے لے کر چلیں. اگر اسی لیول پر خراب ہونا شروع ہو گئے تو پھر آگے فائدہ کیا ہوگا، کس کا فائدہ ہوگا؟ ضمیر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے عمران بھائی سے ایک سوال پوچھا اور عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے پوچھا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سٹیٹمنٹ کہاں سے آئی اور کس نے دی ہے، اور کس طرح سے جیل میں بیٹھا شخص کی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے سوالات کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی 2 دن سے کوئی پیشی بھی نہیں ہوئی. اور جو لاسٹ پہ جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں حامد رضا صاحب نے مذاکراتی کمیٹی کے سامنے یہ بات. تو جب یہ بے پر کی باتیں کی جاتی ہیں تو کائنڈلی آپ تو بہت سینئر آدمی ہیں، آپ کی پارٹی سے ہی کسی نے بات کی ہے. آپ یہ کہ آج مطلب میرا کوئی کان لے گیا ہے تو ذرائع سے پہلے پوچھنا تو ہوتا ہے کہ بھائی کوئی گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہیں. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے،
اس سے ایٹریبیوٹ کر کے ایک اسٹیٹمنٹ چلائی جا رہی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ کس نے دی ہے؟ سر آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نام ہی دیں گے بھئی، ہمیں پینل دینے کا نہیں ضرورت. یہ آپ کی پارٹی کے نمائندے میرے پروگرام میں بھی کہہ کے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر میں نے دی ہے تو obviously because I meet him اور میں ان کے اس پہ کرتا ہوں، یا علیمہ خان نے دی ہیں. دیکھیے ایسی بے پرکی نہیں باتیں. اچھا نہیں تو ابھی جو آیا ہے تو پینل کے نام جائیں گے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، بالکل آپ ڈینائی کر رہے ہیں. I take your word. ہے یا نہیں ہے فیصل چوئی صاحب، I take your word. کرنا زیادتی ہے. ٹھیک ہے، I take your word. ایتھکس کے خلاف ہے، یہ ایتھکس کے خلاف ہے. کہ فیصل چوئی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فیصل چوئی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں I take your word. I take your word. ذرائع بتائیں، ذرا سامنے تو لائیں ان کو. فیصل چوئی صاحب I said کہ I take your word. میرے پروگرام میں آپ ہی کی پارٹی کے ایک رہنما کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم ایک بندے کا نام دیں گے، اور اگلے روز یہ نام آ جاتا ہے سامنے. فیصل چوئی صاحب I said کہ I take your word. I take your word. ٹھیک ہے، آپ ہمیں اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو آپ بتا دیجئے گا کہ جناب ہم نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا. پلیز جیل میں بیٹھے شخص کے سر دیکھیں، انسٹیڈ آف کہ جی آپ میڈیا کو کرٹیسائز کریں، آپ ایک باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیں کہ جی ایسا نہیں ہوا. مطلب یو آر پوائنٹنگ آؤٹ اے رپورٹر انسٹیڈ آف، مطلب پلیز آپ غلط بات کر رہے ہیں. There is no such چوئی statement. صاحب I said کہ I take your word. I take your word. Thank you. Now, میں please اتنی can دیر you سے ہی repeat کہہ رہا ہوں. the question? ان کی جو کل گفتگو کا ہے، انہوں نے مسلم لیگ آواز کو یہ کہا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے فیصلے کرنے کی، تو اور انہوں نے تو کل ان کو آڑے ہاتھوں لیا. دیکھیے عمران خان صاحب تو اپوزیشن میں ہیں، وہ تو جیل میں ہیں، وہ تو ایک کیونکہ ان کی ذکر کے بغیر سیاست پاکستان کی چلتی نہیں ہے، اور کوئی بھی جو چیز لوگ جو ہیں ان کے ذکر کے بغیر نہ میڈیا پہ، نہ اخباروں میں، نہ سیاسی جلسوں میں، نہ سیاسی گفتگو میں ظاہر عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اب یہ بات تو وہ بائیڈن کے دوست ہیں، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے یہ سارے دوست تھے اس وقت. یہ جب ایبسولوٹلی ناٹ والا آیا تھا تو آپ بتائیے کہ شہباز شریف نے کیا کہا تھا، خواجہ آصف نے وینٹیلیٹر کا کہا تھا، پھر وہ حمزہ شہباز شریف نے کیا کہا تھا، تو ان کے پیپلز بلاول نے کیا کہا تھا. تو یہ سارے لوگ جو دوست ہوئے ان کے ہیں، تو بتائیں کہ بائیڈن ایڈمن نے جیسے یہ کیوں کیا. اور اس سے ایک اور بھی جو ہے چیز واضح ہوتی ہے کہ خارجہ پالیسی پاکستان کی فیل ہے. تو پاکستان کی حالات اس طرح سے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کا کام کرتا ہے اور اپنا کام حکومت کر نہیں رہی. حکومت جو ہے وہ بالکل ایک بوجھ بن چکی ہے ان کے اوپر بھی، کہ ان کو لائے ہیں جن کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس ہیں، جنہوں نے ان کو فارم 47 دیے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہے کہ جو لوگ فارم 47 پہ جیت کے آئے ہیں، اور ایک ہزیمت ہوتی ہے سیاسی طور پہ، اس کے بغیر آ کے مطلب وہ باتیں کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو بات ہی نہیں نکلنا چاہیے. اور آج بھی اپنے گارڈ کے بغیر یہ بات نکل کے فیصل چوئی صاحب بڑی آپ نے بالکل بات آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن آپ بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تسلیم کرتے ہوئے ان کو کہ ان کی حکومت ہے. تو 12 مرتبہ آپ یہی اگر کہیں گے کہ ان کے لیے ہزیمت ہے، ان کو نہیں پبلک میں نہیں آنا چاہیے، پبلک میں سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، تو پھر آپ لوگ اب بیٹھ تو گئے نا، آپ پارلیمنٹ میں بھی ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، انہی کی حکومت ہوتے ہوئے ان کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینی ویز